السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تیری ستم کری رائٹر ہے ابیحا علی کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حسنال جو کام پہ تھا، اس کے فون پہ بہت زیادہ کال لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو منال کی مسڈ کال تھی۔ وہ ہر چیز کلوز کرتا جلدی سے نکلا تھا، اسے فکر نے آن گھیرا کیونکہ جہاں وہ تھی وہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا، اس نے تیزی سے سیڑھیوں پر قدم رکھے اور بھاگا۔ جب گھبرایا ہوا وجود اس کے ساتھ آ ٹکرا، اس سے پہلے وہ ٹکرا کے گرتی حسنال نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بکھرے بال، روتی آنکھیں، پھولی سانسیں، دوپٹے سے بے پرواہ اس کی جان سے پیاری تھی، جس کی زندگی کے لیے اس نے منتیں مانگی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کو پریشان دیکھ کر گھبرا ہی تو گیا تھا وہ حسنال۔ فاطمہ پتہ نہیں کہاں گئی ہے، وہ مجھ سے ضد کر رہی تھی ماما، میں نے اسے تھپڑ مارا، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں فیڈر میں دودھ ڈال رہی تھی، وہ اس کے ساتھ لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کیوں مجھے اتنا تنگ کرتی ہے؟ کیوں ستم کرتی ہے مجھ پہ؟ حسنال نے اس کی بات کو گہرا سانس لیا اور پھر سے خود سے لگائے اوپر آیا تھا۔ پتہ ہے مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ کی حالت مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ آج جب بھی سجڑے ہولیے میں میرے سامنے آتی ہے تو مجھے لگتا ہے میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ یہ کہتے اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ ہس نال وہ فاطمہ چھوڑ کر چلی گئی مجھے، وہ تڑپ کر اٹھی۔ ٹیک اٹ ایزی یار، وہ آغا جان کے پاس کھیل رہی ہے، اس نے حوصلہ دے اسے گود میں بٹھا دیا۔ منال ہوش میں تو آ چکی تھی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا مومنا 9 مہینے کومے میں رہی تھی، لیکن وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بھی اسے محسوس کرتی۔ حسنال کو پتہ تھا کہ اتنے عرصے بیمار رہنے کے بعد وہ خالی دماغ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے دماغ میں گہری چوٹیں آئی تھیں۔ حسنال نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ اب پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بھورے بالوں والی بلی کے بالوں کے لیے کوئی بھی ہومیوپیتھک والی دوائی نہیں چھوڑی جو اس کے بالوں پہ نہ آزمائی ہو۔ اس کی محنت رنگ لائی، اس کے بال پہلے سے لمبے بلکہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ 2 سال سے وہ اس کو کام کرنے نہیں دیتا، یہ بات الگ تھی کہ اس کے جانے کے بعد وہ کر دیتی تھی۔ حسنال تم دوسری شادی کر لو، تم بہت اچھے ہو، میں بیمار رہتی ہوں، کوئی کام نہیں کرتی، اس نے اپنی طرف سے صلاح دی تھی، جبکہ حسنال جو اس کے کندھے پر لپ رکھ کے اسے بازو کے حصار میں لیے پرسکون سا لیٹا تھا، وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گیا تھا۔ حسنال تم دوسری شادی کر لو، تم بہت اچھے ہو۔ وہ اس کے بازو کے حصار میں لیٹے، اس کی گردن پر تھوڑی رکھے، اس کے سر پر انگلیاں چلاتی دھیمے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، شکر آپ نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے نہیں بولی، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اس نے اس کی بات بدلتے شرارتی سے لہجے میں کہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اس کے علاوہ کسی اور کی بات ہو، اور نہ ہی وہ دماغ پر زور ڈالے، اس نے بے ڈھنگی سی بات کی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے، بات کو مت بدلو۔ اس نے آنکھیں نکالتے سختی سے کہا، اچھا بتائیں پھر کوئی لڑکی وڑکی ڈھونڈ رکھی ہے میرے لیے؟ حسنال بھی اس کی بات سن کر مسکرایا اور مرزے لے کر کہا، میں ڈھونڈ لوں گی نا، تم بس شادی کر لو۔ منال نے دل پر پتھر رکھتے کہا تھا، نہیں وہ میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ حسنال ڈمپل کی نمائش کرتے جان بوجھ کر کہا، تم سچ میں شادی کر لو؟ وہ تقریباً 5 منٹ بعد بولی، کیا تم سچ میں مجھ سے اکتا گئے ہو؟ حسنال کو اپنی شرٹ گیلی محسوس ہوئی تو وہ حیران ہی رہ گیا تھا، اس کی آنکھیں آنسوں سے تر بتر تھی۔ ہائے اللہ، بس یہاں تک آپ کا ضبط تھا؟ وہ اس کی حالت افسوس کرتی نفی میں سر ہلاتا، ابھی تو میں نے 2 اور شادیاں کرنی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر چڑھایا تو حسنال تو اس کے سینے پر مکوں سے وار کرنے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا میری بھوری بلی، مرد کو مذاق میں بھی دوسری شادی کے بارے میں مت کہنا۔ مرد اتنے سنہری موقع کو چھوڑتا نہیں، اور وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ منال خاموشی سے اس کی سنتی بڑے مان سے اس کے ساتھ لگی، اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا اچھا نہ مجھے سونے دے، کل کا سارا دن بھی مصروف رہے گا فنکشن میں، تو مجھے سونے دے تاکہ میں فریش رہ سکوں۔ وہ اس کے خود سے لگاتا سو گیا۔ کل کے چڑھتے والے سورج میں خوشیاں منتظر تھیں ان کے لیے۔ بخت والا میں جشن کا سما تھا، سارے بخت والا کو ایسے سجایا گیا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، لیکن آج 3 بچوں کا عقیقہ تھا۔ آغا جان کا سختی سے حکم تھا کہ سالگرہ کے بجائے عقیقہ ہو، اس لیے انہوں نے قرآن خوانی کے لیے محفل کا اہتمام کروایا گیا، جس میں قاری اور مولانا آئے تھے۔ اس کے بعد بے شک ایشل اور میسم کے برتھ ڈے کی اجازت دی گئی تھی۔ آج کئی سالوں بعد بخت والا کا بھاگ جاگا۔ آج بخت والا میں خوشیوں کا ڈیرا تھا، ہر چیز نئے سرے سے سیٹ کروائی گئی تھی۔ آغا جان آج مطمئن تھے، بیٹے کی وفات کے بعد وہ جیسے جینا ہی بھول گئے تھے۔ ان کو انا نے اندر ہی اندر کھا لیا تھا۔ ان کے خوشیوں کے بربادی کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے بھتیجی کی محبت میں اپنے لاڈلے بیٹے کا اختتام کیا۔ جب اس کو گھر سے نکالا وہ بعد میں پچھتائے، وہ بیٹے کو لانا چاہتے تھے، مگر ان کی انا نے تباہ کیا۔ آج سالوں بعد انہیں لگا ان کی اجاڑ زندگی میں جینے کی امنگ پیدا ہوئی ہو۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ یار کتنی دیر لگاؤ گی، ایک تو تم سے میک اپ ہی نہیں ہو رہا۔ روشنال میسم کو تیار کر رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا جو پیچھے 10 منٹ سے ڈریسنگ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ اب اگر تم باہر نہ آئی تو میں اندر آ جاؤں گا، سو جاؤں۔ روشنال کو غصہ آیا تھا، اس کی کہنے کی دیر تھی، وہ جلدی سے باہر نکلی۔ گرین اور باٹل کلر کی میکسی پہنے وہ میکسی کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیے،
سحر کرتے دلکش نقوش، لمبی لمبی پلکیں، سلکی بال، نازک سراب، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک پہ بہت غصہ چھایا دیکھ کر روشنال کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کیا آپ اس لیے میکسی لاتے ہیں تاکہ مجھے آپ سے ہیلپ لینی پڑے؟ اس نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ تو روشنال میسم کو بیٹ پلٹا اس کی طرف آیا تھا اور اسے موڑ کے اس کی بیگ اپنی طرف کی اور زپ بند کی تھی۔ تو یہ نہ پہنتی؟ روشنال نے اپنے تئیں مشورہ تھا۔ کیوں نہ پہنوں جب آپ اور حسنال بھائی کی ڈریسنگ سیم ہے؟ تو میں اور آپ بھی کیوں نہ سیم ڈریس میں ہوں؟ وہ منہ بصورتی اس کی بات سے انحراف کر چکی تھی۔ اچھا زوجم، جیسے تمہاری مرضی، مجھے منظور، تم تو ہر روپ میں ہی پیاری لگتی ہو، اس میں تم ستم ہی ڈھا رہی ہو۔ اور اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتے بولا اور کچھ دیر بعد اسے بچوں کی طرح تیار کرتے نیچے کی جانب لے آیا تھا۔ ہسنال میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ گرین میکسی اور ایک طرف سائڈ پہ سیٹ کیے دوپٹہ، براؤن بالوں کو کرل کی ایک جانب پھینکے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی رونق وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ حسنال جو فاطمہ کو آغا جان کو دے کر آیا، اس کی آواز سن کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ حسنال کو تو عام دنوں میں وہ بکھرے ہولیے میں بھی اپنے حواسوں پر چھائی معلوم ہوتی، اور آج تو اس کو دیکھا تو ایسے لگا کہ اپنے اعصابوں میں بجلیاں چھائی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بتاؤ نا، میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کو خیالوں میں کھوئے دیکھ کر پھر سے بولی۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا اور سچ بولنے کی میری طاقت نہیں۔ حسنال جو اس کو دیکھ کر اس میں کھویا، جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی خاطر بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں لانے نہ سمجھی سے کہا۔ مطلب یہ سچ بولوں تو رہوں کہاں؟ اس کے من موہنے چہرے کو اپنے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے بولا۔ تو تم بہت بہت برے، مجھے پتا تھا کہ میں اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے پوچھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھتی آنکھوں میں نمی لاتی بچوں کی طرح بولی اور غصے سے لال پیلے چہرے کو لاتی پاؤں پٹکتی جانے لگی جب حسنال نے آگے ہو کر اس کو بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ منال آن کی آن اس کے سینے سے اعلیٰ گر اس کو خود میں سموئے ہوئے تھے۔ اس نے اسے خود میں اتنے زور سے بھینچا کہ منال کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ حسنال چھوڑو مجھے، میں نے صرف پوچھا تھا میں کیسی لگ رہی ہوں، تم اس کی سزا میں میری سانسیں بند کرے؟ وہ بلکی تھی۔ پاگل ہیں آپ، وہی تو بتا رہا ہوں کہ کیسی لگ رہی ہوں آپ۔ اچھی نہیں بلکہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، پیاری لڑکی۔ اس کے سر پر لب رکھتا صدقے کے نوٹ وار کے اپنی جیب میں رکھے تھے۔ چلو دیر ہو رہی ہے، وہ اپنے سر پر دوپٹہ پھیلاتے جلدی سے بولی۔ ویٹ، حسنال نے فرنٹ پاکٹ سے لاکٹ نکالا اور اس کا دوپٹہ پیچھے کر کے اسی گردن میں پہنایا اور اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا تو مسمرائز ہو کر اپنی گردن میں اللہ کا نام دے۔ مجھے تو لگا کہ تمہارا نام ہوگا۔ وہ حیران ہو کر پیار سے لاکٹ پہ ہاتھ پھیرتی بولی۔ ہے تو صحیح میرا نام، آپ کی نظر اس پاک نام پر پڑے گی تو میری یاد خود بخود خود آئے گی، اور میرا نام آخر میں ہے جو میم، وہ ایچ پر لکھتا ہے، دھیرے سے بولا۔ اس کی گردن سے تھوڑا نیچے اللہ پاک کے نام پر لب رکھ کر منال کی روح پرسکون کر گیا تھا۔ حسنال چلیں، دیر ہو رہی ہے، وہ اسے کہنے لگی تو حسنال نے اس کے سر پر سلیقے سے دوپٹہ کیا جو ون سائڈ سے پن اپ ہوا تھا اور اسے بازوؤں کے گھیرے میں نیچے لے کر آ گیا تھا۔ عقیقے کی رسم ہو گئی، اب کیک کاٹنا رہ گیا تھا۔ مانو کہاں ہے حسنال؟ کیک کاٹنے میں کچھ وقت باقی تھا جب منال نے مانو کا پوچھا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا جو آغا جان کے گلاسز کے ساتھ کھیلتی، ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتی۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کا کہکا نکل جاتا۔ کچھ ہی پل میں مجید بابا اور بختی اماں محفل میں خوشی بکھیرنے آئے۔ سب بہت ہی گرم جوشی سے انہیں ملے تھے، ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر فوٹو سیشن ہوا۔ فیملی فوٹو بنوائے گئے، سب نے تحفے تحائف دیے تھے، سب کے چہروں کی طمانینت مسکراہٹ تھی۔ پھر اس مسکراہٹ کا اختتام مگر خوشیوں کا آغاز ہوا تھا۔ بخت والا کا وقت جاگ اٹھا تھا۔ روشنال بھائی، وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے آواز سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو منال کنفیوز سے کھڑی ہوئی تھی۔ جب اشنال حسنال بھائی کہتی تو اس نے سوچا اس کے کہنے میں کیا حرج ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا اور کچھ فاصلے پر حیران سے رکا، وہ جو 3 سالوں کے بعد اتنی پریشانی اور تکلیفیں سہ کر بھی اسے نظریں نہ ملا پاتی، آج بھی وہ اس کا گلٹ ختم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ اب اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کی بھابھی تھی، اسے 3-4 سال چھوٹی بھی تھی اور اسے غلطی کی تھی اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی، اور روشنال کو اس طرح شرمندہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ وہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتی یا تو نگاہیں چرا لیتی یا بغیر دیکھے جلدی سے گزر جاتی۔ بولو، روشنال نے اس کو انگلیاں پھنسائے دیکھا تو بولا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، ہر غلطی جو میں نے آپ اور اشنال کے ساتھ کیا، پلیز بھائی، مجھے میرا گلٹ جینے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں اعتبار ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو واپس نہیں آتا، آپ سب کا اعتبار ٹوٹ گیا ہے مجھ پر سے۔ مجھے علم ہے آپ اعتبار نہیں کریں گے، لیکن معاف کر کے سکون تو دے سکتے ہیں۔ دیکھو منال، میں نہیں ہوں ناراض، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن اپنی زندگی میں اشنال کی اہمیت پتہ چلی، اور تمہاری اس غلطی سے تمہاری اور ہم تینوں کی زندگیوں میں بدلاؤ تو بہت آیا، لیکن وہ پہلے سے خوبصورت ہو گئی۔ مجھے تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے ایک شکر نے میری زندگی سے مجھے ملا دیا، اور پلیز آئندہ جب بھی میرے سامنے سے گزرو یا میری طرف دیکھو تو تمہاری آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے میرے لیے عزت ہو، تو میرے چاچو کی بیٹی ہو۔
मेरे भाई की बीवी हो, मेरी खाला की बेटी हो, इसलिए तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। हर चीज को भूल जाओ सिस्टर। हम सब तुम्हारी बीमारी की वजह से परेशान हैं, और सबसे बढ़कर हसनान। इसकी इज्जत करो क्योंकि वो बहुत समझदार है। तुम खुश नसीब हो कि मेरे भाई के नसीब में लिखी गई हो। और आइंदा जहां से गुजरो तो बहनों की तरह गुजरो, और मान से लड़कर चीज मांगना। ना लाके दे तो बाबा से कान खिंचवा लेना। वो उसे समझाते समझाते आखिर में शरारती हुआ, ताकि वो खौफनाक फेस से निकल आए, और थोड़ी देर वाकई इसके लब मुस्कुराहट में डले थे। रोशनाल इसके सर पर हाथ रखता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन मेरी हेल्प नहीं करवा सकती। कम से कम मुझे ये चीजें पकड़ा दो। मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सारा काम करना आता था मुझे। जरा अकल नहीं है तुम्हें। वो टेबल पर चढ़ी फोटो लगा रही थी, जो आगा जान ने दोनों पोतों को तोहफे के तौर पे पेश किए, जिसमें दोनों ईशल और मीसम को उठाया हुआ था। रोशनाल कमरे में आया तो उसको ईशल के साथ खपे देखा, जो अपनी समझदारी के किस्से हाथों के इशारे से उसे सुनाती और फिर काम में मसरूफ हो जाती। इस मासूम को सुना रही थी जिसे अभी चलना भी सही तरह से नहीं आता था। दुपट्टा टेबल पर पड़ा हुआ था, इसकी गुलाबी घेरेदार मैक्सी आगे पीछे फैली हुई थी। वो जब टेबल से चीज उठाने की खातिर झुकती, इसके स्याह सिल्की बाल आगे पीछे होते, एक खूबसूरत मंजर पेश करते। रोशनाल अपनी कांच की गुड़िया की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुस्कुराई। अच्छा, 1.5 साल की उम्र में कबीर चाचू की जमीनों पर कौन सी हलें चलाई थी, मुझे बताना जरा। मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से पाला है। अभी तो शूज लाइसेंस तुम्हारे मैं बांधता हूँ, पोनी तुम्हारी मैं करता हूँ। 2 बच्चों की माँ होकर भी अभी तक अकल नहीं आई, और इस छोटी बच्ची को अकल पर दर्श दे रही हूँ। वाह, क्या कहने हैं आपके जोजम। रोशनाल आस्तगी से चलता हुआ टेबल के पास आया और हाथ बांधकर बहस तंग करने की खातिर बोला, आप चुप करें। इसे मैं अकल नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा। माँ हूँ भला, बुरा थोड़ा चाहूंगी। वो एक बार तीखी नजरों से देखती, अब मीसा मीशल और फातिमा की तस्वीर लगाने लगी। पहले खुद तो सीख लो जोजम, फिर उसे अकल पे लेक्चर दे लेना। अब की बार रोशनाल ने एक भरपूर नजर इस पर डाली और फिर से पंगा लिया। इसके साथ पंगों में भी उसे बहुत मजा आता था। वो तीखी और तंजिया बातें इसलिए करता कि उसके चेहरे के क्यूट क्यूट तासुरात देख सके। मुझ में बेशक अकल हो या ना हो, पर मैं उसे जरूर सिखाऊंगी। वो फिर उसे आंखें दिखाती जिद्दी लहजे में बोली तो रोशनाल ने टेबल को हिलाया। काका, क्या कर रहे हैं आप? इसलिए मुझे गिराना चाह रहे हैं कि मुझे मार के दूसरी शादी कर सके। वो टेबल के हिलने से डगमगाई और थोड़ा सा ऊंचा बोली, नहीं इसलिए, बल्कि इसलिए कि अपनी पहली शादी को निभा सकूं। वो ये कहते हुए उसकी मैक्सी को कोने से पकड़कर अपनी जानिब खींचता अपने बाजू में उठा गया। छोड़े मुझे, बच्चे देखेंगे तो उन पे बुरा असर पड़ेगा। वो उसके बालों को खींच कर बोली, ये तो है, लेकिन मेरा रोमांटिक होना तो बनता है। इसके गाल से गाल मस किए प्यार भरे लहजे में बोला और उसे बेड पर बिठाकर खुद से करीब बैठा। मुझे आपसे एक यकीन चाहिए सुपरमैन। वो उसके करीब हुई थी। क्या? बोलो। वो ही लहजा। वो अब कौन सा यकीन चाहिए था उसे? कि कभी आप मीसन या ईशल के सामने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। आप जितना भी गुस्सा हो, इनके सामने कभी मुझसे लड़ाई नहीं करेंगे, मुझे तू तू करके मुखातिब नहीं करेंगे। फिर जिस तरह आपको देखे इसी टोन में मुझसे बात करेंगे। अगर आप मुझे इज्जत नहीं देंगे तो ये भी इज्जत नहीं देंगे। आप इनके सामने मेरी जात हल्की करेंगे तो मुझे माँ नहीं समझेंगे। बेशक अभी ये मासूम है, लेकिन बड़े होकर ये बदतमीज हो जाएंगे। ये अभी सबसे आपकी हर बात पिक करते हैं। ये अभी से आपकी हर बात पिक करते हैं। बस मुझे यकीन चाहिए। वो अपना आप मनवाना चाहते थे। उसकी बात सुनकर साकित हुआ था। उसे लाउबाली सा समझता था, मगर अपनी इस 12 साल छोटी बीवी की बात सुनकर उसे झटका ही तो लगा था कि वो कैसे छोटी छोटी बातों को मिनटों में जज कर लेती थी। अब तो वो माँ थी, अक्लमंद कैसे न होती। हर पहलू से सोच रही थी। रोशनाल को अपनी किस्मत पर रश्क हुआ था। उसे पता था कि वो लड़कियां ना नहीं करती, बल्कि हर मामले में साफ बात करती थी। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हूँ सौरभ। मैं रोशनाल वक्त आपको यकीन बख्शता हूँ कि कभी अपने बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। वो उसे खुद से लगाते प्यार भरे लहजे में कहता, उसे शक और शुबहात से दूर करके। अशनाल ने इसके सीने से सटी गाय मूंद के आंखें मूंद के अल्लाह का शुक्र अदा किया। मिनाल आज बहुत खुश थी। आज उसने शुक्र किया कि रोशनाल ने उसे माफ कर दिया। आज उसे बहुत कुछ मिला। इसने एक नज़र हसनाल को देखा, जो मसरूफ सा बैठा काम कर रहा। इसने एक प्यार भरी नज़र इस पर डाली और फातिमा को कपड़े चेंज कराने लगी। वो उसे कपड़े चेंज करवा कर फारिग और इससे फीडर पकड़ाया और फीडर पीने लगी। उसे लगा तो इसने उसे झुककर हसनाल के पास लिटाया कि वो उछल कूद करती कहीं गिर ही न जाए। वो 3 साल की थी, इस तरह कोई खतरा नहीं था। शरारतें करते वक्त कोई ना कोई चोट लगवा बैठती। वो फातिमा को लिटाकर पीछे होने लगी जब हसनाल के लब अपने कंधे पर महसूस हुए थे। इसके लम्स पर इसने सांसें रोक ली थी। थक गई होंगी, आराम कर ले। हसनाल की नरम और मीठी सी आवाज सुनाई थी। नहीं, मैंने मानो का यूनिफॉर्म प्रेस करना है, तुम्हारी चाय बनानी है और फातिमा के लिए दूध बॉयल करना है। आज भी मानो ने छुट्टी की है। इसके हाथ कंधों से हटा उठाकर इन पर लब रखे और उनको बहुत प्यार से देखा, जो व्हाइट कलर के कुर्ते में बहुत प्यारा लग रहा था। उसे देखती पीछे हटी थी और मैक्सी का दुपट्टा उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। इसने दरवाजा खुला देखा तो बंद किया।
آج آپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ وہ لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھاتا اسے دیکھ کر شرارتی ہوا۔ شرم کرو۔ منال ہاتھوں سے کنگن اتارتی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ وہ میکسی کو ہاتھوں سے اٹھائے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جبکہ حسنال پھر سے کام کرنے لگا کہ اسے احمد کی کال آئی۔ وہ اسے بات کرنے لگا جس کو عرفان دورانی کی ویڈیو سینڈ کی، لیکن اس نے عرفان دورانی کی بیٹی کو بیچ میں انوالو کرنے سے منع کر دیا۔ وہ ایک بیٹی پہ اس کے باپ کی بری خصلت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ خود ایک بیٹی کا باپ تھا۔ اس کی بے شک بہن نہیں تھی، لیکن وہ اپنی فاطمہ کا سرپرست تھا۔ وہ احمد سے بات کرنے لگا اور اٹھ کر صوفے پر لیپ ٹاپ بیگ سے کیس کے کاغذات نکال کے تصویر بنائی، واٹس ایپ پہ احمد کو سینڈ کی۔ منال فریش ہو کر سادہ سا سوٹ پہن کر باہر نکلی تو حسنال کو فون پر بزی دیکھ کر اسے شرارت سوچی۔ وہ جو ہاتھ کے اشارے پورا پروسیس سمجھا رہا تھا، منال کو اپنا یہ سادہ سا بندہ بہت پیارا لگا، جو اندر سے بالکل باہر کی طرح پیارا تھا۔ وہ چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ سجاتی اور لیپ ٹاپ گود میں اس کی گود سے ہٹاتی سیدھی ہوئی اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ فون کرتا حسنال ساکت ہوا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ خود چل کے اس کے پاس آئے گی، لیکن فی الحال وہ مصروف تھا، اس لیے کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکا۔ وہ کبھی اس کی گردن پر، کبھی اس کے سینے پر گدگدی کر کے تنگ کر رہی تھی۔ وہ تنگ کرتی اور ساتھ مسکراتی، اس کی بے بسی کو انجوائے کرتی کہ وہ دوسروں کو تنگ کرنے والا اب اس کے گھیرے میں ایسا پھنسا کہ بیچارہ سے بولا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اب اس نے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھورتا پھر سے مصروف ہو۔ منال نے جب دیکھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے، اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اس کی گود سے سر اٹھاتی اس کے گال پر لپ رکھی۔ اس کے بے بس چہرے پر پیار بھی ٹوٹ کر آ رہا تھا۔ منال سے وہ 4 سال چھوٹا تھا، مگر اپنے ڈیل ڈول اور گریسفل شخصیت سے وہ اسے کافی بڑا لگتا۔ ہائے، منال کا سپر مین تو اچھا ہے، مگر میرا یہ سمپل مین بھی کم نہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے اٹھنے لگی۔ جب حسنال نے اسے پکڑ لیا تھا، حسنال فون تو اس کے لمس پہ ہی بند کر چکا تھا۔ اب بتائیں کہ میں کتنا اچھا ہوں اور مجھ میں کیا اچھا ہے۔ وہ اس کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے مانی خیزی سے بولا، رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں، اور رب نے مجھے تم سے ملوائے۔ حسنال وقت جب تمہیں مجھے آپ کہتے ہو مجھے عزت دیتے ہو، رب کے بعد اس وقت تمہارے آگے سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے میرا۔ میں کیسے آگے زندگی بھر نہیں جھکی، میں کسی کے آگے زندگی بھر نہیں جھکی، لیکن تمہاری محبت کے آگے جھکوں جب تم مجھے عزت دیتے ہو، میری بے تکی باتیں سنتے ہو، پھر مجھے اپنی روح کے حقدار لگتے ہو۔ مجھے اگر اگلے جہان میں کسی چیز کو دوبارہ ملنے کا موقع ملے، مجھے اس قابل جانا گیا، تو میں تمہیں دوبارہ اپنے اللہ سے درخواست کر کے مانگوں گی۔ اس کے سینے سے لگے بہت ہی خوبصورت لفظوں کا چناؤ استعمال کرتی اس کی 3 سالہ صبر کا صلہ دے گئی۔ حسنال اسے اٹھاتا بیڈ پہ لائے اور لٹایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے لٹا کر اٹھنے لگا جب اپنے ہاتھ گریبان پر رکھتے اس کو دیوانوں کی طرح دیکھنے لگی جو اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہا تھا۔ واپسی پہ بتاؤں گا، آ رہا ہوں۔ حسنال نے اس کی گریبان سے نرمی سے ہاتھ اٹھائے اور جھک کر اس کی آنکھوں پر بوسہ دے کر بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ منال نے اس کو جاتے دیکھا تو جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی تاکہ 2 3 کام کر سکے۔ اس کے کپڑے پریس کر کے اور مانو کو دیکھا جو کاپیاں کھولے انہی کپڑوں میں سو گئی جو اس نے اسے آج پہنے ہوئے تھے۔ اس نے اسے ہلکے سے اٹھایا اور اسے دودھ پلایا تھا جو اس نے سوتی جاگتی کیفیت میں پیا۔ مانو اٹھو، شاباش، کپڑے چینج کر لو پھر سو جانا۔ وہ اس کو ہلا کر نہایت ہی پیار سے بولی تو وہ اسے ساتھ لیتی باتھ روم میں اس کا سوٹ لیتی باتھ روم میں چلی گئی۔ جب تک وہ چینج کر کے واپس آئی تب تک منال نے اس کے کپڑے ہینگ کر دیے تھے۔ وہ اسے سلا کے اس کی کاپیوں کو سنبھال کر باہر نکلی تھی اور پھر حسنال کی 4 فاطمہ کا دودھ بوائل کرنے کے غرض سے کچن میں آئی۔ وہ ساتھ میسم اور ریشل کا بھی کر کے رکھتی تھی تاکہ حسنال کو پریشانی نہ ہو۔ وہ سوچ ہی رہی تھی جب فاطمہ کی رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ ہلاتی حسنال کے لیے بادام کا دودھ لے کے اندر داخل ہوئی تھی تو حسنال کے پاس چائے نماز پر بیٹھی تھی اور نماز پڑھتے حسنال کہ کبھی اس کے پیچھے ہو کر بازو باندھ لیتی تو کبھی اس کے سر سے سر جوڑ لیتی، لیکن وہ پھر بھی سکون سے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، سر پہ رومال باندھے وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین شخص لگا، اور اوپر یہ انوکھا منظر اس لیے کیونکہ اس وقت ان دونوں باپ بیٹی کا رشتہ مکمل رشتہ لگا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اب دعا مانگنے لگا جب فاطمہ نے اس کی گردن میں سر رکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب منال کو اپنی کمی لگی تو وہ اس کے ساتھ نیچے بیٹھتی فاطمہ کو فیڈر پکڑتی اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ شخص اپنے دل کی خوبصورتی کے سبب اسے بہت پسند تھا۔ وہ شخص اس کے دل کا بادشاہ تھا۔ وہ کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، وہ منال کے دل کی سختی پر بڑی سختی سے برجمان ہو گیا تھا۔ بادشاہ تو وہ نہیں ہوتا جس کے سر پر تاج ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے۔ وہ اس نے منال حاکم بخت دل پر راج کیا تھا۔ بس آپ کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے منال کے گال پر ہاتھ رکھ کر عقیدت سے کہا، پھر صورتوں کا ورد کر کے اس کے سر پر پھونک ماری تاکہ جو کبھی خالی ذہن ہو جاتی وہ نہ ہو۔ اس کے بعد فاطمہ پر نظر دم کر کے اس پہ پھونکی تھی، بابا
آپ کی بھولی بلی بالتی ہے، بھوری بلی مارتی ہے، وہ فیڈر وہی رکھتی، توتلی زبان آواز میں بولتی تو حسنال اس کی آواز سنتا مسکرایا تھا۔ میرے بھورے بالوں والی بلی، پھر میرے بچے کو ہیپی بھی تو کرتی ہے۔ حسنان نے ملان کی سائڈ ببا مما دانتی ہے، وہ اس کی گود پہ چڑھتی، اس کے بالوں سے کھیلتی، شکوا کرتی بولی، اور ہاں بھوری بلی، میری لاڈو کو کیوں ڈانٹتی ہے؟ آپ و منال خود نے بھیجتے لاڈ سے بولا تھا، اور مما کی شکایتیں لگاتی ہو؟ وہ اس کے گال پر پیار کرتی بولی۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ سو گئی تھی۔ یہ مجھے دو اور تم اٹھ کے دودھ پی لو، دن بدن کمزور ہو رہے، ہر وقت ہماری فکر میں کھلتے رہتے ہو، ذرا پرواہ نہیں ہے تمہیں اپنی۔ وہ اسے جتنا چاہے، مگر وہ اس کے لیے دودھ بوائل کر کے بادام ڈالتی۔ آپ ہے نا میرا خیال رکھنے کے لیے، پھر میں کیوں اپنا خیال رکھوں؟ ویسے بھی اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے اصل زندگی وہی بات کر کے اسے لاجواب کر چکا تھا، اس لیے وہ اچھا لگتا تھا۔ پھر ان چھوٹی چھوٹی نوک جھونک اور ان دونوں کی زندگی خوبصورت تھی۔ کہاں جا رہی؟ وہ جو احتیاط سے دبے پاؤں اٹھاتی باہر جانے لگی، جب وہ ایک دم سے اندر آ کر اسے ٹکرا کر گرتی ہی، جب اس نے اسے بازوں کے حصار میں لیا، اس کی بھاری آواز سن کر ڈر گئی۔ وہ اسے چپ کر ہی کام کر رہی تھی جس کام سے اس نے منع کیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت بری، جو اس کا ٹکراؤ ہی روشنال سے ہوا۔ وہ سانس روک کے کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی؟ وہ جو احتیاط سے دبے پاؤں اٹھاتی باہر جانے لگی تھی، جب وہ ایک دم سے اندر اوف اللہ، آپ نے تو میرا تڑا نکال دیا، وہ دل پہ ہاتھ رکھتی پھولی سانس سے بولی۔ ہاں، اتنا تمہارا تڑا راہ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے جو میرے ایک دفعہ بولنے سے ہی نکل جاتا ہے۔ طنز کا ایک تیر رکھ کے اسے مار، جو بری طرح خجل ہو کے رہ گئی تھی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو سوچم، کہاں جا رہی ہو؟ وہ آپ کے لیے پانی لینے جا رہی تھی نا؟ وہ جلدی جلدی اس کے بازوں سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ حسنال بھول سے اندر نہ آ جائے، پر مجھے پانی نہیں پینا، اس لیے خاموشی سے مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ نہ نہ نہیں، مجھے پیاس لگی۔ وہ اس کا ہسا توڑ کر گھبرا کر نیچے بھاگی۔ روشنال اس کو گھبراتا دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا، مگر گہرا سانس لیتا سوئے میسم کی طرف اٹھا۔ ایشل سے وہ لاٹ کر آیا تھا، مگر اب بارش کے لاڈلے بیٹے کی تھی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا اور پاکٹ سے پینسل نکال کر اس کے کان پر ہلکی سی پھیری، جس سے بولا، اور پھر روشنال نے اسے بازو میں لے کر پیار نچھاور کرنے لگا، اور کچھ دیر بعد تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے نیچے آیا تو اشنال اور حسنال کو دیکھ کر اس کو اشنال کے گھبرانے کی وجہ سمجھ آئی۔ وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی، اور جسے بات کا اسے ڈر تھا وہی حسنال اس کی مخصوص چیز لے کر اوپر آیا، جس کا راستان صرف وہی تھا۔ یہ لو، یہ آخری بار تھا، اور پلیز آئندہ مجھ پر رحم کرنا، اس بار میں تمہارے جلاد کے ہتھے چڑھ گیا تو اس نے مار مار کے میرا بھرکس نکال دینا ہے۔ وہ لالی پاپ کا پیک اس کے آگے کرتا ایسے بے بس سا بولا جیسے دنیا کا بیچارہ ترین انسان وہی ہو۔ شکریہ حسنال بھائی، وہ اس کے ہاتھوں سے ڈبہ لیتی مشکور سی بولی۔ میں تمہاری معصوم شکل دیکھ کر رحم کھا جاتا ہوں، لیکن ہر بار نہیں اشنال، اب نہیں۔ اب میں نے رحم کھایا تو تمہارا جلاد شوہر کچا کھا جائے گا مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ کے درخواست کی تھی۔ میں نہیں حسنال بھائی، نہیں نہیں حسنال بھائی، نہیں کہوں گی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو خوشیوں والی لمبی زندگی دے۔ وہ اسے دعا دینے لگی۔ اشنال بھاگو، آ گیا اسرائیل، فی الحال تو میری زندگی کی دعا کرو، اگر بچ گئی تو خوشیاں وہ رب خود دے دے گا۔ حسنال پھٹی نگاہوں سے کہتا بھاگا۔ وہ جو سمجھ نہیں پا رہی تھی حسنال کو ایک دم کیا ہوا ہے۔ وہ تو جب چھوٹا تھا تو الٹا کوئی کام کر لیتا تب روشنال کو کہتا، مگر اس کے اسرائیل لفظ کی تشریح تب سمجھ آئی جب اپنے کندھے پہ اس کا ہاتھ دیکھا تھا۔ تمہاری ملٹی نستوں میں فارغ وقت میں کرتا ہوں، فی الحال اس سے تو نپٹوں۔ اس کو نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلا دیکھتا بولا تھا۔ اس کی بات سن کر اشنال کے گلے میں سانسیں اٹک گئی تھیں۔ اس کے ریئیکشن سے خوف آنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی، مگر پھر اس کی ظالم گرفت میں پھنسی تھی۔ روشنال نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، جس کی رنگت خطرناک حد تک پیلی پڑ چکی تھی۔ بتاؤ اب کیا سزا دوں؟ وہ اس کے گال سے گال رب کرتا سختی سے بولا تو اس کی داڑھی کی چبھن اسے اپنے گال پر محسوس ہوئی تو سانس کھینچ لی تھی۔ وہ جو اب گرے کلر کے سوٹ میں مردانہ وجاہت سے بھرپور تیکھی ناک پر غصہ جمائے بے باک سی گستاخی کی، اس کو مزید مارنے پر تلا، اور تیسرا اس کے پاس سے آتی پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو اشنال کی سانسوں میں گھلی تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے سانسیں روک کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری شوگر یا بلڈ پریشر لو ہو جائے، جب بھی تو یہ کھا لینا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کڑا۔ اچھا، اس ڈاکٹر سے ذرا میری بات کروانا ڈیئر، مجھے بھی تو پتا چلے وہ اور کتنے لوگوں کی ڈسکرپشن میں لالی پاپ کا کہہ چکی ہے، پھر مجھ سے لے لینا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے لالی پاپ لے لی، اسے لگا کہ وہ اس نے لے لی اب اسے نہیں ملے گے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہی وہ آخری ہتھیار تھا جہاں روشنال پگھل جاتا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ روشنال نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ اس کے آنسو گالوں سے پھسلتے گردن کی طرف سفر کرنے لگے۔ میں اتنی ذلیل بھی ہوتی ہوں اس کے پیچھے، اور آپ مجھ سے چھین بھی لیتے ہیں۔ آپ کے اتنے زیادہ پیسے ہیں
پھر بھی آپ کنجوسی کرتے ہیں۔ بچوں کی طرح سو سو کر کے کہا گیا تھا۔ 2 منٹ میں نیچے تیار ہو گیا اور میسم کو بھی لے کر آؤ۔ آج تمہاری ساری خواہش پوری ہوگی۔ میرا بچہ آج کا دن جو چاہے لے لینا، بس ان حسین آنکھوں پہ ظلم مت کرو ورنہ میری پٹائی ہوگی۔ بابا اور آغا جان تھے، میں نے ان کی لاڈلی کو رلایا، اور کبیر چاچو میری خواب میں آ جائیں گے۔ میں تمہیں منع تھوڑی کرتا ہوں، بس اس لیے کہتا ہوں یہ تمہارا اسٹمک خراب کر دے گا۔ پلیز ان کو چھوڑ کر جو چیز لے لینا، مجھے خوشی ہوگی، اور یقیناً تم ایسا کام کرو گے جس میں میری خوشی ہوگی۔ یہ لو۔ وہ اس کی ہرنی نشیلی آنکھوں میں آنسو میں کھو گیا اور تھوڑی دیر بعد اسے بیگ پکڑایا۔ نہیں، یہ آپ کسی اور کو دے دیں، میں نہیں لوں گی، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اپنے ستمگر سپرمین کی کوئی بات رد کرتی، ایسا بھی بھلا ہو سکتا تھا؟ اور اوپر سے اس لمبے چوڑے انسان کو بہت محبت سے دیکھا جو اس کے دل میں رہتا تھا، اس کی روح کا مکین تھا۔ اوکے، میں تیار ہو کر ابھی آتی ہوں۔ وہ اس کے ہلکی سی بڑی داڑھی پر لب رکھتی کھلکھلاتی چلی گئی، جبکہ روشنال اس کے ننھے سے لمس پہ مسکرایا تھا۔ ایک تو اس کی چھوٹی سی جان تھی، اوپر جب اس کی رضامندی میں راضی ہوتی تو عشق ہونے لگ پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک مارٹ پر لے آیا اور ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو وہ کھاتی تھی اسے لے کر دی، پھر شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ رات دیر تک وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے دیکھتا رہا۔ زندگی ان چاروں میں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوبصورت تھے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ مما مانو آپی گندی ہے۔ فاطمہ پینسل سے ہاتھ کو ہٹاتے منال کا دوپٹہ کھینچ کر بولی، نہ میرا بچہ ایسے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور بالکل اپنے بابا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو بولو گی تو پھر اللہ کبھی بات نہیں کرے گا اور پھر بابا آپ کو پیار نہیں کریں گے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، چلو مانو آپی سے سوری کرو۔ اس نے فاطمہ سے سوری کروا کے سکون لیا تھا۔ صغیر صاحب خاموشی سے سن رہے تھے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اگر وہ اس رات منال کو چائے میں سفوف ڈالتے نہ دیکھتے تو روشنال کی زندگی کا فیصلہ نہ کر پاتے۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھے یہ فیصلہ لیا اور کئی جگہ رسک لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے بغیر انجام کی پرواہ کیے رسک لیا تھا۔ اگر وہ اس رات منال کے حسد کو دیکھ کے ہنگامہ کرتے، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالتے، تو وہ باقی ہو جاتی۔ اس کے دل میں سے ہرگز منال کے لیے بغاوت ختم نہ ہوتی، لیکن نفرت کا یہ چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتا۔ وہ مصیبتوں میں گھرے ضرور تھے، مگر رب نے سب کے دل کی میل دھو ڈالی تھی۔ بے شک ان کے راز نے سب کی زندگیوں کو خوبصورت بنا ڈالا تھا۔ بے شک اللہ نے اس راز کے بدلے راز رکھنا مشکل کام ہے مگر ناممکن نہیں۔ منال فاطمہ کو پینسل سے پکڑ کر لکھنا سکھا رہی تھی اور اس کی دو طرف مانو بیٹھ کر لکھ رہے تھے۔ آغا جان اور صغیر صاحب باہر دوسری جانب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ روشنال اور اشنال گھر نہیں تھے۔ اشنال اور تہمینہ بیگم جو میسم اور ایشل کو ویکسینیشن کے لیے لے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں روشنال اور حسنال، تہمینہ بیگم اور اشنال اندر آئے تھے۔ حسنال نے آتے ہی فاطمہ کو منال سے لیا اور اسے پیار کیا۔ دل تو کر رہا ہے یہی حال آپ کا کروں، مگر یہ ظالم سماج ہے ہمارے بیچ، اس نے اس کے کان میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر منال لال پڑتی، فوراً اٹھی اور چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بھاگی تھی اور 15 منٹ کے اندر چائے اور بسکٹ لے کر آئی تھی۔ ایک راز صغیر صاحب نے رکھا، دوسرا راز منال نے ماں کا رکھا۔ کسی کو بھی ماں کے حسد کا نہ بتایا کہ اس کی ماں اس کے سگے باپ اور اس کی سوکن کو مارا۔ اس نے وہ راز اسی دن دفن کر دیا جس دن اس کی ماں دفن ہوئی تھی۔ اسے اپنی اماں کا بہت افسوس تھا، مگر برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا راز حسنال بخت نے رکھا، اس نے عنایا عرفان درانی کو اس کے باپ کا جرم نہیں کھلے عام بتایا۔ وہ آج خوش تھا کہ وہ وقار کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا، اور دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا عنایا درانی کی ساری زندگی اس دکھ میں گزارے اور وہ سر اٹھا کر نہ جی پائے، اس لیے وہ یہ راز رکھ گیا تھا۔ ان سب کی زندگی رازوں پر گھوم رہی تھی۔ راز رکھنا سیکھیں، یہ بہت مشکل کام ہے، مگر یقین مانے آپ کسی اور کے راز رکھیں گے تو اوپر والا آپ کے گناہوں کی تشہیر نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کے راز محفل میں کھولیں گے یا کسی کو بتائیں گے تو وہ رب آپ کو گھر کے اندر ہی آپ کے رازوں سے پردے فاش کر دے گا۔ یہ تو مکافات عمل ہے، ناؤں کو چھوڑے، رشتوں سے محبت کریں، خلوص کی فضا کو قائم رکھیں۔ رشتے نہ سختی سے چلتے ہیں نہ اکڑ سے چلتے ہیں، یہ صرف پیار محبت سے چلتے ہیں۔ آپ بے شک اپنی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیں، مگر کسی کی ذات سے خامیاں مت نکالیں، یہ بہت بڑا فعل ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی مہنگی باوقار ہر قیمتی چیز راہ ہدایت کا طالب ہونا ہے، ہر طالب بھی وہ جس کا اندر اور باہر پاک اور صاف ہو، اور ہدایت بن مانگے کبھی نہیں ملا کرتی۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے اور پھر خود کو قبول کر کے اس کی رضا میں راضی ہونا ہوتا ہے، اور سب اللہ کی رضا میں خوش تھے۔ اور سب کی ہلکی ہلکی ہنسی سے شام کا سورج بقفلہ میں سکون کی فضا کو دیکھ کر الوداع ہو گیا تھا۔ شطرنج کی اس بازی میں مات آنا غرور اور حسد کو ہوئی۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کانٹے بو کر پھول کی امید رکھیں تو سراسر بے وقوفی ہے۔
لیکن آپ غلطی کر کے اس پہ ڈر جانے کی بجائے اسے مان لیں تو یقین مانیں زندگی آسان نہیں تو مشکل بھی نہیں ہے، ان پہ آزمائش بھی آئے گی مگر وہ پورے اترے۔ اللہ والے اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہیں سکتے مگر وہ صبر کرتے ہیں، اور بے شک انہوں نے صبر کیا تھا۔ بخت والا میں بدگمانی کے بادل چھٹ گئے، ابر آلود کے بعد آسمان صاف تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی نہیں بلکہ ناول ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ آج ہی لاسٹ ایپیسوڈ تھی، تو امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ رسپانس تو آپ نے اتنا اچھا نہیں دیا ہے لیکن پھر بھی بہت شکریہ آپ کا۔ میرا ایک اور ناول بھی کمپلیٹ ہو گیا، اب انشاءاللہ کل سے نیو ناول سٹارٹ کروں گی، اور امید کروں گی کہ آپ اسے بھی ڈھیر سارا پیار دیں گے، محبت دیں گے، اچھے سے ویوز دیں گے، اچھے اچھے پیارے پیارے سے کمنٹس کریں گے، لائک کریں گے، اور ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا پیار محبت میرے لیے بہت ضروری ہے، تو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ اتنی پیار محبت دینے کے لیے۔ تھوڑا سا شکوہ کر جاتی ہوں، مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ کم ویوز دیتے ہیں تو تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو جاتی ہوں، تو اس کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، آپ میری فیملی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں سے چھوٹی موٹی باتیں بھی کر لیتی ہوں، بے شک آپ لوگ اس کا رپلائی نہیں کرتے بٹ میں بولتی رہتی ہوں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ملتے ہیں کل نیکسٹ ناول کے ساتھ، انشاءاللہ وہ ناول بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے اتنا پسند ہے وہ ناول، اتنا پسند ہے، شاید مجھے یہ باتیں شروع میں کہنے چاہیے تھی لیکن میں لاسٹ میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا بیچ میں ہی سٹوری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اینڈ تک نہیں آتے۔ کچھ لوگ ہی ہیں جو فل واچ کرتے ہیں یا فل جو ہے وہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ میں اینڈ میں آپ سے یہ سب باتیں کر رہی ہوں، اسٹارٹ میں کرنی چاہیے تھی۔ چلے خیر ٹھیک ہے، میری باتیں زیادہ ہو جائیں گی، کل انشاءاللہ جو ناول شروع کروں گی وہ بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا، میں آدھے سے زیادہ ناول کو ریڈ کر چکی ہوں، جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں وہ ناول ریڈ کرتی ہوں، اور وہ سارے ہی ایپیسوڈ بہت زبردست انشاءاللہ ہے، لانگ لیکن آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔